نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم ضرور شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ سورۃ الشعراء کا 6واں رکوع ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء میں سے اور سابقہ قوموں اور امتوں میں سے یہ 4تھا واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعہ میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور امت محمدیہ کے لیے بڑا ہدایت کا سامان ہے، اور یہ واقعہ ہے قوم عاد کا اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کذبت عاد، کہ جھٹلایا قوم عاد والوں نے المرسلین، رسولوں کو۔ اب حالانکہ ہود علیہ السلام ایک تھے، لیکن اللہ نے فرمایا سب رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہے اور ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی نے، ہود، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، یعنی انہی کے قوم کے تھے، الا تتقون، کہ کیوں نہیں تم ڈرتے ہو، کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول معتبر بن کے آیا ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے تم کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا، کسی بدلے کا، ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر ہے اس کا دینا، یعنی اس کا بدلہ مجھے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آگے ان کا مرض بیان فرمایا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی کھیلنے کے لیے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر محلات اور مینار بناتے تھے اور اس سے بطور فخر کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرماتے ہیں اتبنون، کیا تم تعمیر کرتے ہو، بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتاً، نشانی، تعبثون، کھیلنے کے لیے، وتتخذون مصانع، اور تم نے بنا لیے ہیں محلات، لعلکم تخلدون، کہ کیا تم ایسا لگتا ہے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، تم پر موت نہیں آنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں بھی یہ بیماری لگ گئی ہے، بڑے بڑے پلازے، 100 منزلہ پلازے، ہاں جی، اور 50 منزلہ پلازے،
اور جب بندہ اس پلازے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بنانے والے نے جب بنایا اس کی کسی تصور میں بھی موت نہیں ہوگی کہ مجھے موت آئے۔ یہ بیماری حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو لگی ہوئی تھی کہ وہ ان سے فرما رہے ہیں بھائی تم اتنے اونچے محل بنا رہے ہو اور کیا تمہیں موت نہیں آنی تمہیں، لعلکم تخلدون، ایسے لگتا ہے تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ اور آگے ان کی بیماری بیان فرمائی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو بڑا ظالم بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، مطلب یہ تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، غریبوں پر۔ اور آج ہماری قوم کو بھی امت کو بھی یہ بیماری ہے کہ ہم جو امیر لوگ ہیں اکثر غریبوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، خود اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ پورا کر لیا، اور جب غریبوں کا حق دینا آتا ہے تو ان کا حق ادا نہیں کرتے، کبھی وہ ان کے پاس مزدوری کر لیتے ہیں اس کا بدلہ نہیں دیتے اور ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس جو نوکر اور ملازم ہوتے ہیں ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر دیکھا جائے پہلی سب امتوں کی جو خرابیاں تھی آج ہماری ایک امت کے اندر وہ ساری جمع ہو، اس لیے ان کے اوپر جو طرح طرح کے عذاب ہے اللہ کی طرف سے کبھی کبھی مختلف زمانوں میں ہم پر بھی آتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی ایسے ہم بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو بڑا ظالموں کی طرح پکڑتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، ظلم سے باز آ جاؤ، ہر قسم کے ظلم سے رک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی ہے جس کا تمہیں خود پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا تمہاری مدد کی ہے، جہاں جہاں جن جن موقعوں پر جن جن چیزوں سے اس نے تمہیں آسانیاں کی ہیں وہ سب تمہیں پتہ ہے۔ آج کا خطاب ہم سے اگر کرو اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا، سوئی گیس دی، بجلی دی، ہاں جی دنیا کی ساری سہولتیں دی، موبائل دیا، گاڑیاں دی، ہوائی جہاز دیے، دنیا کی ہر سہولت دی، وہ سب کچھ سہولتیں اللہ دے کے دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں، یہ کوئی قرآن یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ یہ کتاب تورات ہمیں نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو ہود علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي، اس اللہ سے ڈرو، وَأَمَدَّكُمْ، جس نے تمہاری امداد کی ہے، بِمَا تَعْلَمُونَ، ایسے حالات سے جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم آگے پھر تفصیل ہے، امدکم اللہ نے تمہاری امداد کی ہے، بِأَنْعَامٍ، مویشیوں کے ساتھ، گائے بھینسیں بکریاں اونٹنیاں یہ تمہیں دی، وَبَنِينَ، اور بیٹے دیے جو تمہاری طاقت کا ذریعہ ہیں، رونق ہیں، تم ان سے بڑے کام لیتے ہو، ہاں جب بوڑھے ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے کام کون سنبھالتا ہے؟ بیٹے، اور یہ بیٹے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ چوپائے کس نے دیے؟ تمہارے بڑے کام آتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہو، وزن کا کام بھی لیتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو۔ اور ابھی ٹریکٹر آیا ہے نا، پہلے زمانے میں بیلوں کے ذریعے پانی لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اللہ نے امداد کی ہے بیٹوں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، وجنات وعیون، باغوں کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ۔ آج بڑے بڑے موسمیوں کے اور ریڈ بلیڈ کے باغات ہیں، یہ کس نے تمہیں عطا کیے ہیں؟ یہ پانی کس نے دیا؟ پھر یہ پھل کس نے لگائے؟ انی اخاف علیکم، ہود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تم پر ڈر ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر تم اسی چال کو چلتے رہے باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا بڑا عذاب آ جائے، اسی چال چلتے رہے تو تم پر اللہ کا بڑا عذاب آ جائے گا۔ اتنے درد کے ساتھ سمجھانے کے باوجود اور اتنے دلائل کے ساتھ سمجھانے کے باوجود اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے سمجھانے کے باوجود دیکھیں آگے قوم کیا جواب دیتی ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے سواء علینا، ہم پر برابر ہے، او عزتا، آپ ہمیں نصیحت کریں، ام لم تکن من الواعظین، یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم پہ سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بیند بجاؤ پھر بھی وہ دھوس دے گی، تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ سناؤ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ہمارا پرنالہ ادھر ہی۔ یہ قوم جواب دے رہی ہے پیغمبر کو اتنا سمجھانے کے بعد یہ آگے سے جواب مل رہا ہے۔ تو آگے سے اور کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ جو آپ باتیں سنا رہے ہیں، الا خلق الاولین، پہلوں کی کہانیاں ہیں، مر جانا ہے پھر کبھی زندہ نہیں ہونا، مر کے ہم ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اس کے بعد جی اٹھنا نہیں، کوئی قیامت حشر نشر نہیں، یہ ویسے ہی قصے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قصے ہیں، العیاذ باللہ، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔
نہ ہی ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے فکذبوا، خلاصہ نکلا انہوں نے ایک پیغمبر کو جھٹلایا، فاہلکناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہم نے انہیں، اور ہلاکت کا کیا وجہ بنی، ذریعہ جو دوسری جگہ ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر ایک طوفان بھیجا، ایسی ہوا تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن ان پہ ہوا چلی، 7 راتیں اور 8 دن، اور ہوا بھی ایسی تھی نا جو پنجابی میں نہیں کہتے ولونا، صرف ان کی بستی میں گول پھرتا رہا اور کہیں بھی نہیں گیا۔ بالکل جس جگہ ان کی آبادیاں تھی، حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد کی، اسی جگہ اس نے گول چکر لگائے، اور اس کا یہ چکر 7 راتوں اور 8 دن کا تھا۔ قرآن کے اندر ہے کہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ولونا آیا، اور ایسی تیز ہوا تھی، علماء نے مفسرین نے لکھا کہ جو وہ جب چیختے تھے بات کرنے کے لیے، منہ کھولتے تھے نا آواز دینے کے لیے، تو ہوا کی اتنی سپیڈ تھی ان کی، وہ ہوا ان کے منہ سے داخل ہو کر پیشاب کے بڑے راستے سے باہر نکلتی، اور وہ ایک دوسرے کو جپے مارتے تھے اس کی پکڑنے کے لیے کہ بھائی وزن زیادہ اڑے نہیں، 2 تو 4 بندے بھی پکڑتے تھے، ان کا قد بھی بہت بڑا تھا۔ آپ اندازہ صرف قد کا ایسے لگا لیں کہ بڑے سے بڑے پودے کو جو کھجور کا تنا ہوتا تھا ایسے پکڑ کے باہر نکالتے تھے، ایسے ہم گاجر مولی کو کھیت سے نکال لیں، پھر قد کتنا بڑا ہو۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو جپے لگائے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عذاب والی ہوا تھی، عام ہوا نہیں تھی۔ 4 بندوں نے بھی جپے لگائے، پھر بھی اوپر اڑے، اور اوپر اڑ کے نا جیسے گاڑیوں کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، آپس میں ان کو اللہ نے مارا ہے، سر لگے، کسی کا سر ادھر گیا، کوئی کدھر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے مارا، میں نے آسمان سے آواز دی، حل تری لہم من باقیہ، بتاؤ کوئی باقی بچا ہے؟ اب تم ہی تھے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا قوت والا کوئی نہیں، بتاؤ تمہیں مجھ قوت والے کو بھول گئے کہ تم سے بڑا قوت والا وہ ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ پاور اس کی ہے جس نے تم قوت والوں کو پیدا کیا، تم اس کو بھول گئے ہو کہ اس کی قوت کتنی ہے؟ سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں زمین پہ بکھرے پڑے تھے، تیس نیس ہو گئے، اور ایسے لگا جیسے ایک بہت اونچا باغ ہو جل کے زمین پہ گر گیا ہو، سب کا ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہا ہی نہیں۔ فکذبوا، اس جملے میں بڑا زور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، پیچھے آنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تم سیدھے ہو، تم کیا ہو جاؤ؟ سیدھے ہو جاؤ، ورنہ تمہیں بھی پٹخ دیا جائے گا اور تمہیں بھی ایسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وما کان اکثر مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں اکثر نہیں مانتے قرآن کو سن کے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب بڑا غالب اور رحم کرنے والا ہے، زوراور بھی بہت ہے، اور جتنا بڑا زوراور ہے اتنا بڑا رحم بھی کھانے والا ہے، جتنا شاذور ہے اتنا مہربان بھی ہے۔ اگر کوئی اکڑ دکھائے تو پھر اس کی اکڑ کو خاک میں ملا دیتا ہے، کوئی عاجزی دکھا کے اس کے سامنے سجدہ کرے تو 100 سالوں کے گناہ اللہ میں معاف فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اس کے اندر بھی عبرت ہے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں، یہ لوگ اونچی اونچی ہم لوگ پلازے بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بے وقوف ہے میرا وہ امتی جس نے دوسروں کی دنیا کے لیے اپنا دین تباہ کیا۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ بیٹوں کے لیے، اولادوں کے لیے دنیا اچھی کر گیا، مکان بنا گیا، پلازے بنا گیا، خود مار گیا پیچھے، وہ 100 سال تک بھی کھاتے رہے ختم نہ ہو، لیکن خود جدھر قبر میں گیا ادھر کے لیے ساتھ کچھ بھی لے گئے نہیں گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے کہ اوروں کی دنیا کے لیے اپنا دین تباہ کر، اوروں کی دنیا جب یہ مار گیا، دنیا اوروں کی ہے، اس کی تو نہیں ہے سب کچھ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر میت کی جیب کے اندر الائچی کا ایک دانہ بھی ہے، الائچی کیا چیز ہے، اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا، وہ اس کا بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی تقسیم ہو جائے گی۔ سب کچھ اوروں کا ہو گیا، اور وہ اوروں کے لیے اپنا دین برباد کر گیا، آخرت اپنی تباہ کر گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہر ایک کو یہ بڑی فکر ہے میرے بچوں کا کچھ ہو جائے، ان کے لیے میں بہت کچھ جائیدادیں چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے بتایا جی ہمیں کوئی عبرت کا قصہ سنائیں، انہوں نے کہا سنا ہوا سناؤں یا آنکھوں دیکھا سناؤں؟
انہوں نے کہا جی آنکھوں والا دیکھا سنا ہے وہ زیادہ عبرت والا ہوگا. انہوں نے کہا میں نے 2 بادشاہوں کا عشر اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ایک مروان بن حکم تھا جس نے بڑا ظلم کیا، سلمان بن عبد الملک اس نے بڑا ظلم کیا، اور اس کے پیچھے بیٹے بھی تھے، غالباً 4 بیٹے تھے. تو وہ ظلم کرتا رہا، ظلم حکومت کے اندر ظلم کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اور جب وہ مر گیا تو وہ زندگی میں ایک مسجد بنا گیا تھا. تو اس کے ظلم کی سزا کیا ہوئی؟ میں نے دیکھا اس کے بیٹے والد جو مسجد بنا گیا تھا اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. اور دوسرا بادشاہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیکھا جو انصاف کی حکومت کر گیا، جس نے ایک پائی کا ظلم نہیں کیا. بعد میں نے دیکھا ان کے جو بیٹے تھے جس کرسی پہ ان کا والد بیٹھ کے خلافت کر گیا وہ بیٹے بھی اسی پر بیٹھ کے حکومت کرتے. ظلم کی سزا ان کو اللہ نے دوسروں کو کیا دی اور انصاف کا بدلہ ان کو کیا دیا. تو اللہ پاک کے ہاں ظلم، اللہ فرماتے ہیں لا یظلم مثقال ذرہ، میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے. ظلم کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے درجے کا ظلم جس کو قرآن نے کہا وہ ظلم شرک ہے. کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے کہا شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. پھر اس کے بعد نیچے ناپ تول میں کمی کرنا ظلم ہے، اور غیر محرموں کو دیکھنا ظلم ہے، کھانا سننا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے. جو جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو ظلم کا نام دیا جا سکتا ہے. اور جتنا بندہ ظلم کرے گا علماء نے لکھا قیامت کے دن اتنا اندھیرے میں اٹھے گا قبر سے. کتنا؟ الظلم ظلمات ہوئی یوم القیامہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوں گی. جتنا بڑا ظلم اتنا بندہ اندھیرے میں ہوگا، اور جتنا ظلم سے بچے گا اتنا اس کے آگے قیامت کے دن ایک نور چلے گا. نور کی روشنی آگے آگے دوڑے گی اور پیچھے پیچھے حتیٰ کہ جنت میں داخل کرائے گی. اور جو جا رہے ہوں گے دوسرے پیچھے سے کہیں گے بھائی ٹھہرو ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. تو وہ قرآن کے اندر ہے 28ویں پارے میں، وہ انہیں کہیں گے یہ نور پیچھے سے لانا پڑتا تھا جدھر سے تم خالی آ گئے، اور نور وہاں سے ملتا تھا. یہاں یہ نور بس چلے گا آگے آگے، تم ظلم لے کے آئے ہو آپ اس ظلم میں گرو مرو گے. تو اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، ہر قسم کے ظلم سے، اور قرآن و سنت کی زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے.